تو داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ایک مرتبہ 9 سوال پوچھے. 19 بیٹے تھے اس وقت. تو ان میں سے جو سلیمان علیہ السلام تھے نا، جن کو پھر اللہ نے ملک بھی دیا، حکمت بھی دی، تو انہوں نے صحیح جواب دیا. وہ سوال بڑے دلچسپ ہیں. انہوں نے کہا بھئی انسان کے سب سے قریب کون سی چیز ہے؟ اور تو جواب دے نہ سکا کوئی. سلیمان صاحب نے کہا کہ موت انسان کے سب سے قریب ہے، اور یہ ٹھیک جواب تھا. دوسرا سوال پوچھا کہ انسان سے سب سے زیادہ دور کون سی چیز ہے؟ تو اوروں نے تو مختلف جواب دیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو وقت گزر چکا وہ انسان سے بہت دور ہے، اس لیے کہ وہ لوٹ کے نہیں آ سکتا. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کون سی 2 چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں؟ سلیمان صاحب نے جواب دیا کہ جسم اور روح 2 چیزیں ہیں، مگر ان کو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا ہے. پوچھا کہ سب سے زیادہ خوف کھانے والی چیز کون سی ہے؟ تو سلیمان صاحب نے جواب دیا کہ مردہ میت جو ہے نا، سب سے زیادہ خوف کھانے والی چیز ہے کہ ایک دن مجھے بھی اسی طرح کندھوں پہ اٹھایا جائے گا. نہ یہ حسن رہے گا، نہ مال رہے گا، نہ یہ دنیا کا عیال ہوگا، جانا پڑ جائے گا. فرمایا کون سی 2 چیزیں ہیں جو بدلتی نہیں؟ تو سلیمان صاحب نے بتلایا کہ زمین اور آسمان. جب سے انسان کی تاریخ شروع ہوئی، زمین بھی اسی طرح، آسمان بھی اسی طرح. پوچھا اچھا کون سی 2 چیزیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں؟ تو سلیمان صاحب نے فرمایا دن اور رات. یہ 2 چیزیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں. پوچھا کون سی 2 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ تو فرمایا زندگی اور موت. پوچھا کون سا عمل جس کا انجام ہمیشہ اچھا؟ تو بتایا صبر. صبر کا انجام ہمیشہ اچھا. پوچھا اچھا کون سا عمل جس کا انجام ہمیشہ برا؟ فرمایا غصہ. غصے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. چنانچہ یہ حکمت ہر بندے کو مل سکتی ہے اگر وہ محنت کرے، عبادت کرے اخلاص کے ساتھ. سنیے نبی السلام نے ارشاد فرمایا من اخلص عبد العمل 40 یوما الا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. جو بندہ 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور اس کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سند بناتے تھے. فرماتے تھے کہ جو سلوک سیکھنا ہے یہ تو عوام کے لیے سالوں کا مسئلہ ہے. یہ سبزی بیچنے والا، یہ گوشت بیچنے والا، یہ کپڑا بیچنے والا، جن کے یہ کام ہے نا، ان کے لیے سالوں کے مسئلے ہیں. فرماتے تھے علماء کے لیے نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی 8 سے 10 سال مدرسے میں لگا چکے ہوتے ہیں. تو جو پہلے 8 سے 10 سال لگا چکے، اب ان کے لیے معرفت کا پانا، فرمایا یہ سالوں کے مسئلے نہیں ہوتے. فرمایا کرتے تھے کوئی عالم آئے اور میری صحبت میں 40 دن رہے، اس کا دل نہ بدلے میرا نام بدل دینا. یہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی عالم آئے اور میرے ساتھ 40 دن رہے، اگر اس کا دل نہ بدلے تو تم میرا نام بدل کے رکھ لے. اور وہ حدیث میں، یہ حدیث مبارکہ سند میں پیش فرماتے تھے. یعنی بات قوی تھی. چنانچہ سقراط کا ایک قول ہے من اوتی الحکمت فلا یجزع لفقد الذهب والفضہ. جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو سونے اور چاندی کی کمی پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، اس کو بہت بڑی نعمت عطا کر دی گئی. ایک ہوتی ہے حکمت اور ایک ہوتی ہے مثال. آپ نے ضرب الامثال پڑھی ہوگی. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی بعض باتیں مشہور ہو جاتی ہیں. فرق کیا ہے کہ کل حکمت مثل ولیس کل مثل حکمہ. ہر حکمت وہ مثال تو ہوتی ہے لیکن ہر مثال حکمت نہیں ہوتی. عام باتیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پانے والے جو حضرات تھے، انہوں نے یہ حکمت کی باتیں نبی علیہ السلام سے سیکھیں، پھر انہوں نے آگے بھی پہنچائیں. ان کی زبان سے بھی یہ حکمت کی باتیں جاری ہوئی. کہتے ہیں کہ استاد کی عظمت دیکھنی ہو تو شاگردوں کو دیکھو، شاگردوں سے استاد کا مقام پہچانا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر شان دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معلم کتنے بڑے تھے.
چنانچہ سیدنا صدیق اکبر عنہ کی بہت ساری باتیں حکمت بھری باتیں ہیں. ایک بات جو کہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے ہیں تو فرماتے تھے سبحان من لم یجعل لخلقہ سبیلا الی معرفتہ الا بالعجز عن معرفت. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عجز کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا. جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے عاجزی اختیار کرنا، اسے جھکنا پڑے گا. جھکے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. سوچئے اس سے اللہ کی کتنی عظمت بیان ہوتی ہے. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام میں سے 4 انبیاء کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ. اسی طرح فرشتوں میں سے بھی 4 فرشتوں کو فضیلت عطا فرمائی. جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور میکائیل. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے 4 حضرات کو خلفائے راشدین کی سعادت عطا بن کی سعادت عطا فرمائی. اور آگے چلیے، اس دنیا میں بہت مجتہدین تشریف لائے، مگر ان میں سے 4 ائمہ کو اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرمائی. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں میں سے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی. ایک شب برات، دوسری شب قدر، تیسرا شب جمعہ اور چوتھی شب عید. اور 4 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی. ایک یوم عرفہ عرفات حج کے دن، اور دوسرا یوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ کا دن، اور یوم الفطر عید الفطر کا دن، اور یوم الجمعہ یعنی جمعہ کا دن. پھر اللہ تعالیٰ نے ان 4 میں سے بھی ایک کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی. مثلا ملائکہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی. انبیاء میں سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی. صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر عنہ کو فضیلت عطا فرمائی. اور آگے ائمہ میں دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم بنا. اور اگر آپ دیکھیں دنوں میں سے تو اللہ رب العزت نے یوم الجمعہ کو فضیلت عطا فرمائی. یہ دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا اور فضیلت کا دن ہے، اس لیے اس کو سید الایام کہا گیا. چنانچہ اس کی تاریخ ذرا توجہ سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آدم علیہ السلام کو پتلا بنوایا وہ جمعہ کا دن، جس دن اس میں روح ڈالی گئی وہ جمعہ کا دن، جس دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے وہ جمعہ کا دن، اور پھر جس دن ان کو زمین پر اتارا گیا وہ بھی جمعہ کا دن. یہ زمین پر اترنا بھی ایک فضیلت ہے. کیوں؟ اگر زمین پر تشریف نہ لاتے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا ہمیں شرف کہاں نصیب ہوتا. کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی وہ بھی جمعہ کا دن. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے وہ بھی جمعہ کا دن. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، یعنی جو پہلے سے بنا ہوا تھا اسی پر نئی تعمیر شروع کی، وہ بھی جمعہ کا دن. اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، مہینہ ذی الحجہ کا مگر دن جمعہ کا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو وہ بھی جمعہ کا دن. مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا تو وہ بھی جمعہ کا دن، اور اسلام کا پہلا غزوہ بدر جو ہوا تو وہ بھی. تو اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے بہت فضیلت. اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟
جمعہ کا لفظ اجتماع سے ہے، کیونکہ اس میں مسلمان ایک جگہ پر مجتمع ہوتے ہیں، اپنے محلوں کی مسجدوں سے آگے آ کر بڑی مسجد جمعہ کی جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک امام خطبہ دیتا ہے اور مقتدی اس خطبہ کو سنتے ہیں۔ اس خطبہ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت ہے، اسی لیے خطبے میں کہا گیا کہ تم خطیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھو اور اس کی بات کو دل کے کانوں سے سنو۔ دیکھیے نماز میں قیام کے دوران سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کا حکم، رکوع میں دونوں انگوٹھوں کے درمیان نظر رکھنے کا حکم، التحیات میں اپنے دامن پہ نظر رکھنے کا حکم، اسی طرح خطبے کے وقت خطیب کے چہرے پہ نظر رکھنے کا حکم۔ کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی کو دیکھنے سے مل جاتی ہیں۔ اس امت کے جو اکابرین گزرے ان کی کیا کیفیت تھی؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہروں کو دیکھا جاتا تھا اللہ یاد آتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اور ایک چیز سے نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ کن چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا؟ ایک مال سے اور ایک جمال سے۔ فرمایا محبوب جو کافروں کو ہم نے دیا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھتے، زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، مگر آپ ان کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھتے۔ اور دوسرا یہ دنیا کا ظاہری حسن و جمال۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حسن ظاہر کے متلاشیو نگاہوں کو نیچے رکھو، اس لیے کہ تم حسن حقیقی کے چاہنے والے بن جاؤ۔ تو دو چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا اور ایک پر نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ کیا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دے، اپنے آپ کو بٹھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نکھی رکھ، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری نگاہ ان کے چہروں سے ہٹنے نہ پائے، اور اگر ایسا ہوا تريد زینت الحیات الدنیا۔ چنانچہ خطبے میں خطیب جو نصیحت کی باتیں کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ رب العزت نے اپنا حق معاف فرما دیا۔ ظہر میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت، روزانہ 4 رکعت ادا کرنے والے جمعہ کے اجتماع میں آئے، فرمایا میرے بندو یہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کی باتیں ہو رہی ہیں، خیرخواہی کی باتیں ہو رہی ہیں، تمہارے سامنے میرے حسن و جمال کو کھولا جا رہا ہے، تمہیں میری معرفت کی طرف بلایا جا رہا ہے، میرا تعارف تمہیں کروایا جا رہا ہے، یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی میں 4 رکعت کو 2 رکعت میں بدل دیتا ہوں اس وقت میں بیٹھ کے ان کی باتوں کو سنوں۔ اس لیے یہ خطبہ یوں سمجھیے 2 رکعت کا قائم مقام بنتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن میں ساعت اجابت رکھنے کے لیے ایک ایسا لمحہ ہے جمعہ کے دن جس میں یقینی طور پر بندے کی دعا قبول ہو۔ اب اس میں اقوال مختلف ہیں، تاہم اس خوشی میں کہ مومن ایک جگہ اکٹھے ہوئے ایک ان کے لیے قبولیت دعا کا لمحہ بنانا۔ پھر اس دن کی اتنی اہمیت کہ حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی اہتمام سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو فرمایا پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے، تو گناہوں سے دھل کے واپس جاتا۔ یہ اجتماعیت کی شان ہے کہ جمعہ کے دن سب اکٹھے ایک جگہ ہوتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ یہ اجتماعیت کی شان اس جمعہ کے دن۔ اب دیکھیے امام جو خطیب
نصیحت کرتا ہے، عمومی طور پر آخر پر آ کر اس کا نچوڑ بتاتا ہے، اس کی کریم وہ بتاتا ہے، لب لباب۔ تو خطیب کی بات تو لب لباب کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ خطبہ سنیں گے نا عربی کا، تو آخر پر خطیب کہے گا وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ تمام نصیحتوں کا لب لباب آخر پر آ کر یہ بتاتا ہے۔ اس لیے وقت سے پہلے جمعہ کے دن آنا اور خطیب کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا، یہ بہت زیادہ باعث اجر بھی ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بھی ہے۔ ایک اس میں جہت اور بھی ہے، ایک اینگل، ایک زاویہ اور بھی ہے۔ شریعت میں جمعہ کے دن کو یوم المزید کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں سے خوب حظ اٹھائیں گے، خوب لذتیں پائیں گے۔ تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلامی فرمائیں گے اور پوچھیں گے فَاسْأَلُونِي مَا شِئْتُمْ، میرے بندو تم مجھ سے جو چاہے مانگو۔ جنتی حیران، حور و قصور مل گئے، کھانے پینے کی نعمتیں مل گئیں، جہنم کا عذاب ٹل گیا، ہم صالحین، صدیقین، انبیاء، شہداء سب کی جو ہے مجالس میں ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ سب کچھ تو مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم اپنے علماء سے پوچھو۔ چنانچہ یوں سمجھیں کہ لوگ جہاں جمعہ پڑھتے ہوں گے اپنے اپنے علاقے کے ان علماء کی طرف رجوع کریں۔ ذرا غور کیجئے، علماء کی ضرورت فقط دنیا ہی میں نہیں، علماء کی ضرورت ہمیں جنت میں بھی پڑے گی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں جی یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو کس کام کے؟ ان کے بغیر تو جنت میں بھی گزارا نہیں ہمارا۔ چنانچہ پوچھیں گے لوگ تو علماء ان کو سمجھائیں گے کہ ہاں سب نعمتیں مل گئیں مگر ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ ان نعمتوں میں اتنا جنتی انجوائے کر رہے ہوں گے، خوشی میں ہوں گے کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہے گا۔ تو وہ پوچھیں گے کون سی نعمت؟ اور تو علماء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ ہم جنت میں تمہیں مزید بھی نعمت عطا فرمائیں گے، اور مزید سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار۔ تو وہ کہیں گے ابھی اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نہیں ہوا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائیے۔ اس وقت پھر سب جنتی اس بات کو ریئلائز کریں گے، محسوس کریں گے، کہیں گے ہاں ہمیں تو اللہ کا دیدار چاہیے۔ بھئی گھر ہو، مکان ہو، آسائشیں ہو، سہولتیں ہو اور مکین نہ ہو تو مکان کا کیا مزہ؟ محبوب نہ ہو تو انسان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو جنت میں جو کچھ بھی نعمتیں مل گئیں مگر ابھی محبوب حقیقی کا دیدار تو نصیب نہیں ہوا، تو پھر جنتی اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا دے۔ زبان حال میں گویا یوں کہیں گے اللہ ساری زندگی تجھے بن دیکھے سجدے کرتے رہے، اے اللہ بن دیکھے تیرے سامنے رکوع میں جھکتے رہے، اے اللہ بن دیکھے ہم راتوں کو تہجد میں اٹھ کے تیرے سامنے دامن پھیلاتے رہے، اے اللہ تیرے نام پر ہم نے مال قربان کیا، ہم نے اپنی جانیں قربان کی، ہم نے اپنے بچوں کو قربان اور شہید ہوتے دنیا میں دیکھا، اے اللہ ہر طرف سے ہم ہٹ کٹ چکے تھے، تیرے نام کے سہارے دنیا میں جیا کرتے تھے، تیری یاد ہی تو ہماری زندگی کے مقصود اور مطلوب، اے اللہ اب اپنا دیدار کروا دیجیے۔ دنیا میں بھی بندہ چاہتا ہے نا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز، تو دل تو چاہتا ہے نا کہ محبوب حقیقی سامنے ہو تو عبادت کا پھر مزہ آتا۔ تو اس دن پھر جنتی مطالبہ کریں گے اے اللہ اے محبوب حقیقی اب آپ نے اپنے گھر میں خوش ہو کے بلا تو لیا، تو محبوب جب پاس بلاتا ہے تو دیدار ضرور کرواتا ہے، اے اللہ رسم دنیا بھی ہے، وعدہ بھی ہے، دستور بھی ہے، اب اپنا دیدار کروا دیجئے۔
میرے مولا اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب انتظار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی تو یہی ایک نعمت تھی کہ جس کا ہم دل میں حسرت لیے پھرتے تھے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے گئے۔ وہ وعدہ فردا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وعدہ۔ تو اس وقت جنتی عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے اچھا تیاری کرو۔ چنانچہ ایک بازار لگے گا جس میں جنتیوں کو من پسند کا حسن و جمال ملے گا۔ دنیا میں شادی کی تقریب کے لیے تیاری، فلاں تقریب کے لیے تیاری، یہ اللہ رب العزت کا دربار لگے گا، اس کے لیے بھی تیاری۔ چنانچہ جنتی لوگ جائیں گے اپنی من پسند کا حسن پائیں گے، پوشاکیں ہوں گی، لباس ہوں گے، بہرحال پھر ایک جگہ ہوگی نہر کے کنارے جہاں کرسیاں لگیں گی، پہلے انبیاء کرام، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، سب لوگ ہوں گے۔ اس محفل کی تفصیل تو بہت ہے، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام پھر اپنی اس آواز سے کہ جس کو سن کر پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، پانی تھم جاتا تھا، اس آواز سے اللہ کا کلام سنائے، سب جنتی سنیں گے۔ پھر اس وقت فرشتوں کو بھیجا جائے گا کہ جاؤ ان کو شراب طہور پلاؤ۔ تو جنتی مشروبات بھی پی رہے ہوں گے اور اس آواز کو بھی سن رہے ہوں گے، اللہ اکبر۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے، پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی اس وقت، اللہ۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے۔ کیسا دیدار ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، چاند کو جیسے سب دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں اسی طرح سب دیدار کریں گے، مگر وہ دیدار بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال، وہ عجیب دیدار ہوگا، مگر ان کو اس یعنی کیفیت محسوس ہوگی کہ گویا ہم اللہ رب العزت کی تجلیات کا دیدار کر رہے ہیں۔ کرسی لائی جائے گی، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس پر اللہ تعالیٰ تجلیات کو نازل فرمائیں گے، اور وہ دیدار ہوگا، اس کی کیفیت کو الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے۔ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کے دل جوش میں آتے ہیں تیرے نام کے، نام سن کے تڑپنے والے جس دن اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے، پھر اس دن کی کیفیت کیا، وہ عجیب کیفیت ہوگی۔ اور وہی مقصود ہے ان تمام عبادات کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس جلوہ گاہ کی طرف بلایا کہ میرے بندو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات، وہ جو جنت کی طرف بلایا تو حقیقت میں محبوب نے اپنے وصل، اپنی ملاقات کے لیے بلایا، آؤ ہماری جلوہ گاہ کی طرف، ورنہ جنت کی نعمتیں تو معمولی چیزیں ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل چیز تو وہ ہے۔ تو جب وہ دیدار نصیب ہوگا تو پھر جنتیوں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگا۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ آخرت کا نمونہ ہے، گو کے کیف کے اعتبار سے وہ نعمتیں بہت اعلیٰ ہوں گی، کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس کو ان کے ساتھ۔ مثلا دنیا کے مقام اینٹ گارے سے بنے، آخرت کے مکان سونے چاندی کے بنے ہوں گے، اور مشک اور عنبر اور کستوری کے ساتھ ان کا سیمنٹ بنا ہوگا، اور ایک سرخ یاقوت سے مکان بنا ہوا ہوگا بغیر جوڑ کے، ایسے مکان ہوں گے۔ ہر مکان کا ڈیزائن روزانہ بدلا کرے گا کہ جنتی کی طبیعت نہ اکتا سکے یہ ثانیت۔ یہاں بھی عورتیں ہیں مگر جنت میں بھی حوریں ہوں گی۔ اب ان حوروں کی اگر آپ صفات پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ اگر اپنے دوپٹے کا ایک چھوٹا سا پلو زمین کی طرف آسمان دنیا سے نیچے کر دیں تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، مردے سے ہم کلامی کریں تو مردہ زندہ ہو جائے، کھاری پانی میں تھوک ڈال دیں تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے، مردے سے ہم کلامی کر لیں تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ حور کی پہچان۔ اور پھر دنیا کی عورتوں کو جہاں حسن و جمال ملے گا، حور عین ان کی وہاں پر باندیاں ہوگی، تو وہ کیا عالم ہے۔ ہر چیز کو یہاں بھی پھل ہیں مگر جنت میں بھی پھل ہوں گے، مگر ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔
گو کہ شکل و صورت میں دیکھنے میں وہ بالکل اسی جیسے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں کی نعمتیں نمونہ ہیں آخرت کی نعمتوں کا۔ جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا، اب سوچ لیجئے کہ یہ جمعہ کا دن ایک نمونہ ہے اس یوم مزید کا۔ اس لیے جمعہ کے دن جو ایمان والے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں اس اصلی جمع ہونے کے دن کی ایک یاد تازہ ہو۔ اس لیے دو نقطے بہت پیارے، ایک قاری طیب رحمۃ اللہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا، اور ایک امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں فرمایا۔ حضرت قاری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن اتنا بابرکت ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن وقت سے پہلے آئے گا اور خطیب کے پاس بیٹھ کر اس کا خطبہ سنے گا اور اس کی عادت ہوگی، اللہ تعالیٰ چونکہ اس کو نمونہ بنا دیں گے آخرت کا، اس لیے آخرت میں دیدار کے وقت اس بندے کو اللہ اپنے قرب کا مقام عطا فرمائے گا۔ جتنا جمعہ میں قریب پہنچنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی آخرت میں قرب کا مقام ہوگا۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جتنی حضوری کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے گا، یعنی نماز ادا کرے گا، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر وساوت کے جو دنیا میں نماز ادا کرتا ہوگا، اس کو آخرت میں اللہ رب العزت کا ایسا دیدار نصیب ہوگا کہ اس کے اوپر صفات کے پردے ہرگز نہیں ہوں گے۔ عام لوگ دیدار کریں گے مگر ان کو تجلی ذاتی برقی نصیب ہوگی، یعنی برق کی مانند تجلی نصیب ہو کے پھر صفات کے پردے حائل ہو جائیں گے۔ اور جو نماز کو بغیر کسی وسوسہ کے پڑھنے والے لوگ ہوں گے دنیا میں، خارجی خیالات کے بغیر پڑھنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل جمال بے نقاب عطا فرمائے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ انسان نماز کی اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے مر مٹے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنا ایسا دیدار عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطے کی بات کہ جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا تو بھائی وہ ختم کیسے ہوگا؟ ایک سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، چاہنے والے محبوب حقیقی کا دیدار کرے، حسن بے مثال کا دیدار کرے، تو بھائی وہ دیدار کی گھڑی ختم کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اگر دیدار کروایا جائے اور کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ ان کے لیے باعث ملامت ہے کہ محبوب سامنے اور دیدار کرنے والے خود پیچھے ہٹ جائیں۔ ارے اس سے تو وہ ایک مکھی بھی اچھی کہ جس کو ہٹاؤ بھی تو وہ حلوائی کی دکان سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ کہتے ہیں نا مولانا کہ مگر ہرگز نخواہد رفت از دکان حلوائی، حلوائی کی دکان سے تو مکھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی، مرنا پسند کر لیتی ہے، پیچھے ہٹنا پسند نہیں کرتی۔ تو پھر مومن تو مگر سے بہت اعلیٰ، یہ کیسے اپنے مالک حقیقی کے دیدار سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ مومن پیچھے ہٹے تو باعث ملامت بنتا ہے، اور اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ دیدار ختم کر دے تو یہاں شبہ بخالت ہوتا ہے۔ وہ ذات تو وکیل نہیں ہے، وہ تو اس سے مبرہ اور یعنی اعلیٰ ہے، تو ان کے ہاتھ کمی تو نہیں نا، تو انہوں نے کیوں پیچھے ہٹا دیا؟ اب دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ خود دیدار بند کروا دے تو اس میں بخالت کا شبہ دل میں آتا ہے، حالانکہ وہ تو سخی ہے، وہ تو نہیں کسی مانگنے والے کو پیچھے ہٹاتے۔ اور اگر مومن خود پیچھے ہٹے تو یہ باعث ملامت ہے اس کے لیے کہ حسن حقیقی سامنے ہے اور یہ پیچھے ہٹ جائے، تو پھر یہ دیدار ہوگا تو پھر ختم کیسے ہوگا؟ تو محققین مشائخ نے اس میں تطبیق یوں دی، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دیدار تو ہوگا جب تک اللہ چاہیں گے، لیکن جب جمال کا دیدار ہوگا، جمالی تجلیات ہوں گی تو سب اس کی طرف متوجہ رہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جلالی تجلیات ہوں گی تو اب خود ادھر سے ہٹ کے جنت میں مشغول ہو جائے گا۔ تو جمالی تجلیات سے متوجہ ہو جائیں گے، اور یہ جمالی تجلیات کب پڑیں گی؟ جمعہ کے دن پڑیں گی۔
جیسے یہاں 6 دن کے بعد جمعہ آتا ہے نا 7ویں دن، ایسے ہی جنت میں وقت کا تعین تو ہوگا اپنے انداز سے، مگر جنتی اس دن کے منتظر رہیں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے نوجوان بالخصوص کہ جمعہ کے دن کا انتظار رکھا کریں، جمعہ کے خطبہ کے لیے وقت سے پہلے آیا کریں۔ یہ جو عادت بن گئی ہے نا کہ جی دوسری اذان کے وقت جانا ہے، اس سے سمجھ لیں کہ اس کا اثر یوم مزید کی مجلس پر پڑے گا، اور کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ اس دن ہمیں پیچھے آنے والوں میں شمار کر لیا جائے؟ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی اور اس دن آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری ایک بات کہ یہود کو یوم السبت دیا گیا، انہوں نے یوم السبت کی بے قدری کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے دنیا میں ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ یاد رکھنا، جو انسان جمعہ کے دن کی بے قدری کرتا ہے، اللہ باطنی طور پر ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ ہم اپنی روح کو غذا کیسے پہنچائیں؟ تو یہ مسئلہ ہے نا، ایک ضرورت ہے نا ہماری۔ آج کی اس محفل میں وہ چند نکتے سمجھانے ہیں کہ جن سے روح کو غذا ملتی ہے، تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں اور کوشش کریں ان اعمال کو زیادہ کرنے کی، روزانہ کرنے کی، تاکہ جسم کے ساتھ روح کو بھی غذا ملتی رہے۔ تو روح کی غذا اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، قرآن عظیم الشان، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سننا، یہ انسان کی روح کو غذا پہنچاتا ہے۔ اور دلیل قرآن عظیم الشان میں سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ترحمون کا لفظ سند ہے، سٹیمپ لگ رہی ہے، رحمت برستی ہے، اور وہ رحمت جسم کی غذا نہیں ہے، وہ رحمت دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ جس قرآن مجید کو سننے سے رحمت برستی ہے، اس کو پڑھنے سے کتنی رحمت برستی ہوگی۔ یہاں تو کہا نا کہ جب پڑھا جائے تو تم سنو تاکہ رحمت برسے، تو سننے والے پر رحمتیں برس رہی ہیں، تو پڑھنے والے پر کیا رحمتیں برستی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم روزانہ فجر کی نماز پڑھا کریں، تو پھر سورہ یاسین پڑھا کریں، قرآن مجید پڑھا کریں، فوراً اپنی روح کو ناشتہ کروانے کی کوشش کیا گیا۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کیا وجہ ہے، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا؟ تو وہ فرماتے تھے کہ تم اپنے جسموں کو ناشتہ کروا رہے ہو، میں بیٹھا اپنی روح کو ناشتہ کرا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فجر کے بعد تلاوت کا کرنا، تسبیحات کا کرنا، ذکر کا کرنا، یہ انسان کے لیے باطنی غذا کا ذریعہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اس کی باقاعدگی کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، معمولی نہیں، یعنی کھانے پینے کا تو معمول ہے۔ گھر کا بچہ بھی بتا دے گا اتنے بجے ناشتہ ہوتا ہے، اتنے بجے دوپہر کا کھانا اور اتنے بجے رات کا کھانا، لیکن روحانی غذا کا معمول نہیں۔ تو معمول بنانا ضروری ہے۔ جتنے لوگ اولیاء بنے اس دنیا میں، یہ وہ لوگ تھے جو معمولات کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، تب ان کو وہ نعمت ملی۔ اتفاقاً نہیں کوئی ولی بن جاتا، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم تہجد میں اٹھیں، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد اس نیت سے یہ اعمال کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے روح کی غذا بنے۔ ہمارے اکابر جب دن کے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے تو مصلی پہ آ جاتے تھے، رات گزار دیتے تھے مصلی کے اوپر۔ ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا جس طرح دلہا کو دلہن سے ملنے کے لیے رات کا انتظار ہوا کرتا تھا، ایسے وہ رات کے منتظر رات کرتے تھے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، رات کا بیشتر حصہ نوافل میں کھڑے رہنا، حتیٰ کہ ہمسائے کے لڑکے بچے ان کو چھت کے اوپر ایک مینارہ سمجھا کرتے تھے
تو اتنا تو وہ اللہ کی یاد کیا کرتے تھے نا، قرآن پڑھا کرتے تھے. اور ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگوں کا معمول ایک منزل روزانہ کا. اس عاجز کے والد صاحب حافظ نہیں تھے، مگر پوری زندگی ایک منزل روزانہ پڑھنا ان کا معمول تھا. ہم نے بچپن سے لے کے اپنے بال سفید ہونے تک اپنے والد کو ہر جمعرات کو ختم قرآن کرتے دیکھا. ہر جمعرات کو ان کا ختم ہوتا تھا. ناظرہ پڑھتے تھے تو معمول تھے ان کے. ہم بھی سوچیں اس کے اوپر کہ ہمارا بھی کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے. زیادہ نہیں کر سکتے تو چلو تھوڑا صحیح، مگر کریں تو صحیح نا. یہ تو نہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن مجید کئی گھروں میں کھولنے والا ایک بھی نہیں ہوتا. اخبار روز پڑھا جاتا ہے، ٹی وی روز دیکھا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کی مصیبت تو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. اگر نہیں کھلتا اللہ کا قرآن تو اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول روزانہ لازماً پورا کرنا چاہیے. بس یہ نیت کریں کہ ناشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، قرآن مجید کا معمول نہ چھوٹے. اس پابندی کے ساتھ اچھا صبح نہیں پڑھ سکے تو شام پڑھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماشاءاللہ سنت ہی یہی ہے. کچھ صورتیں ہیں جو صبح پڑھنا مسنون ہے، کچھ ظہر کے بعد، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد سونے سے پہلے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ جیسے آپ کچھ دیر کے بعد نا کینڈی کھا رہے ہوتے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز کھا، یہ اسی طرح ہے کہ معمول ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، روح کو غذا ملتی رہتی ہے. تو جتنی مسنون صورتیں ہیں یاد کریں اور ان کو دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کی عادت بنا لیں، از خود غذا ملتی جائے گی. اور جو حافظ قرآن ہوں ان پر تو اللہ کی خاص رحمت، وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں. ہمارے اکابر تو ایک آیت پڑھتے تھے، پوری رات گزار دیتے تھے. پہلے یہ بات ذرا عجیب لگتی تھی کہ ایک آیت پڑھتے پوری رات. پھر ایک چیز نکل آئی جس کا نام ہے چنگم. ہم نے بعض بچوں کو دیکھا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں منہ چل رہا ہے. پوچھا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی بس یہ چنگم ہے، اس کو چبانے میں مزہ آتا ہے. بھئی اگر ایک گھنٹہ ایک ہی چیز کو چبانے کا مزہ یہ پا رہے ہیں تو ہمارے اکابر بھی ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے ہیں. ان کو بھی مزہ آتا تھا. تو پہلی چیز جس سے ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. صرف ثواب کی نیت نہیں ہونی، ثواب تو ملے گا، یہ بھی نیت ہونی ہے کہ میں نے اس کو آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برسیں اور میرے دل کی ظلمت کو دھو دے. دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا واستغفر اللہ، استغفار کرو. ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر جب پڑھ رہے ہو تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں. یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. سبح برکف، توبہ برلب، دل پر از لطف گناہ. ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ اور دل گناہ کی لذت میں پڑا ہوا ہے. معصیت را خن میں آیت بر استغفار ما،
میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہنس رہا ہے. تو ایسا استغفار نہ ہو. صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی. دلیل قرآن عظیم الشان، بات پکی. اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. قرآن کی آیت. اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے. تو اس کا مطلب ہے یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، انسان کے روح کو غذا ملتی ہے. پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں. تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ. زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ. بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ. 3 حصے. فرمایا اور زیادہ تو 4 حصے. جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنب، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا. تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دیتے ہیں. صدیق اکبر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے